चादर तनी नूर की, नूरी महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया। आसिफ प्रोग्राम है नूर सहर जो आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताती चलूँ कि आप सरातो तस्वीर बराह रास्त देख रहे थे एक्सपो सेंटर से, जिसको करवा रहे थे डॉक्टर जमील राठौर साहब। और क्योंकि आज 27वीं शब है, मुमकिन तौर पर शब कदर भी हो सकती है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल करे, हम सब की मग़फ़िरत करे। और इसके साथ ही साथ आज आपको एक और मुबारकबाद दूँ कि 27वीं शब को पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था, तो आप सबको आज डबल मुबारक हो। और इसके साथ ही हम चलते हैं अलामा साहब की तरफ, जो कि आज तलावत कुरान पाक से पूरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी अलामा साहब। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ما شاء الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ: اور اہل جنت اعزاز کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے۔ جب اس کے قریب پہنچیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور دربان کہیں گے کہ آپ کو خوش آمدید اور آپ پر سلامتی ہو۔ اور اہل جنت یہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا جہاں بھی ہم رہنا چاہیں۔ کیا ہی اچھی ہے اجرت عمل کرنے والوں کی۔ اور آپ دیکھیں گے فرشتے طواف کر رہے ہوں گے اللہ کے عرش کا، اور اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے ہوں گے، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بات کو ماشاءاللہ۔ اور جی ناظرین اکرام، اب میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں جن سے ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی ہے۔ وہ ہیں علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، جو کہ پرنسپل ستارے اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ چیئرمین علماء متحدہ محاذ بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت مبارک ہو، ایک تو پاکستان مارز وجود میں، اور دوسرا آپ کو شب قدر کی بھی بہت مبارک ہو۔ ان کے بالکل ساتھ تشریف فرما ہے مفتی روشن دین صاحب۔ السلام علیکم۔ خیریت بخیر ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ چلے ماشاءاللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور ان کے بالکل ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ ہیں حاجی محمد ناصر یامین صاحب، جو کہ نعت خواں ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں علی مرتضیٰ صاحب۔ آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ اور جو ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ہیں وہ ہیں ثاقب سکلینی صاحب۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے میں حاجی محمد ناصر یامین صاحب سے گزارش کروں کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے ناظرین کو سماعت سنائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شمس و قمر
یہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی تو باطن بھی تو، اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی تو باطن بھی تو، سب کا والی سب کا مولا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش عالی فرش خاکی فردوس بری پہنائے زمین، عرش عالی فرش خاکی فردوس بری پہنائے زمین، یہ بھی تیرا وہ بھی تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری قدرت کا شاہد ہے تیری صنعت کا قائل ہے، تیری قدرت کا شاہد ہے تیری صنعت کا قائل ہے، قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدرت والا تو مطلق ہے، عظمت والا تو برحق ہے، قدرت والا تو مطلق ہے، عظمت والا تو برحق ہے، معبود نہیں کوئی تجھ سا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیماب تیرا مسکین بندہ ہے طالب رحم و فضل و عطا، سیماب تیرا مسکین بندہ ہے طالب رحم و فضل و عطا، کہتا ہے یہی سجدے میں پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتا ہے یہی سجدے میں پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ،
ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شمس و قمر یہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ ہر رنگ میں جلوہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوب۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ثاقب سقلینی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ اشارے پہ
اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے اشارے سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ سلامت رہیے۔ ثاقب سکلینی نے اتنا خوبصورت کلام پڑھا، یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے، لیکن بریک آڑے آ گئی ہے، ہمیں جانا پڑے گا، کہیں مت جائے گا، لوٹ کر آئے گا نور سحر میں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف، اور بریک میں ہمیں جوائن کیا حافظ عامر رضا قادری صاحب نے۔ ویلکم کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے شو میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے علامہ صاحب کے پاس، اور آج کا جو ٹاپک ہے شب قدر کا ذکر الہی اور اس کی فضیلت۔ شب قدر میں ہم جو عبادات کرتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں ہم سوال کریں گے علامہ صاحب سے، اور اس سے پہلے جو ہمارا سوال کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو ہم آپ سے ڈیلی ایک سوال کرتے ہیں، وہ میں پوچھتی چلوں۔ آج کا جو سوال ہے، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ آپشن ہے ہمارے پاس اللہ کے ذکر میں، دوسرا آپشن ہے روزے میں، اور تیسرا آپشن ہے حج و عمرہ میں۔ تو اس کا صحیح جواب اگر آپ دینا چاہیں، ہماری اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں، اس پر آپ لائیو کال کر کے اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء اکرام سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور ہماری سارا شیف سارا سے اگر آپ کوئی ریسیپی کی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے علامہ صاحب کی طرف۔ جی علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ بتائیے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات کیسے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ سورۃ القدر جو ہے جی خاص لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی، صحیح۔ اور اس کا جو پس منظر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس و محفل میں ایک مرتبہ جو سابقہ انبیاء کرام تھے اور بڑے بڑے عابد و زاہد تھے، ان کی عبادتوں کے بارے میں ذکر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بڑے بڑے عابد دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے 80 سال تک 80 ایئرز تک بغیر پلک جھپکتے ہوئے اور بغیر کوئی وقفہ کیے اللہ رب العالمین کی مسلسل عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس سے بڑا تعجب ہوا، اور یہ بھی سوچ پیدا ہوئی کہ اتنی جو طویل عبادت ہے، ہم اس کا اعزاز اور اس کا ثواب کیسے حاصل کریں گے، جبکہ ہماری جو یہ جو امت ہے، جی جی، اس امت کی عمروں کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، تو وہ 80 کو پہنچے گا ہی نہیں۔ تو اب یعنی کہ اس عبادت کا اعزاز کیسے حاصل کیا جائے؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ سوچ پیدا ہوئی، تو یہ جو سورہ قدر کی میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات یعنی عزت احترام والی رات میں نازل کیا، اور پھر اس کی شان کو مزید اللہ تعالیٰ نے بڑھاتے ہوئے ایک اور آیت ارشاد فرمائی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمانا کہ آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کے مرتبے میں اضافہ ہے۔ فرمایا آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، یعنی ایک لیلۃ القدر کی رات آپ عبادت کریں،
اور 1000 مہینوں کی راتوں میں آپ عبادت کریں سبحان تو اللہ۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ کتنی زیادہ بہتر ہے اس کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ صحیح۔ اب جب ہم 1000 مہینے کی راتوں پہ جاتے ہیں تو اس سے ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی ان عابدوں کی عبادت 80 سال تھی، اب ایک رات اللہ نے وہ دے دی جو 83 سال 4 مہینے سے بہتر افضل تر ہے عبادت میں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کا ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ انسانوں کے رزق کا سال بھر کے لیے مقرر ہونا، زندگی اور موت کا مقرر ہونا، قسمتوں اور نصیب کا مقرر ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس رات میں اس کا آغاز فرماتے ہیں۔ اور اس کی تائید میں مزید 3 آیات جو ہیں وہ 25ویں پارے میں بھی موجود ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اس رات میں تمام جو معاملات ہیں ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور تمام معاملات الگ کیے جاتے ہیں اور مقرر کیے جاتے ہیں۔ سبحان اب یہ تو عبادت ہوئی انسانوں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی طرف سے یہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک اور اعزاز کے متعلق بتایا، کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، یعنی فرشتے اور روح، جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا ایک نام تو جبرائیل ہے اور ایک نام روح الامین ہے۔ جی جی۔ کہا روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتے اس رات اترتے ہیں تمام احکام کو لے کر، اور یہ رات ہے کیا؟ سلام حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ نے اس کو سلامتی والی رات بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تشریح کے متعلق بتایا، کیونکہ سب سے بہتر تفسیر اور سب سے بہتر تشریح وہ ہے قرآن مجید کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات عالیہ سے اپنے فرامین سے فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جو ذکر کی محفلیں ہیں، اللہ کی یاد کی جو محفلیں ہیں، یہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے جی اور صبح تک یہ فرشتے موجود رہتے ہیں۔ صحیح۔ اب جب یہ فرشتے پلٹ کر رب العالمین کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں کیا مکالمہ ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ فرشتوں سے رب العالمین سوال کرتا ہے، حالانکہ رب العالمین تو عالم الغیب ہے، بے شک۔ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن رب العالمین فرشتوں پر اپنے ان بندوں کی برتری کو بتانے کے لیے اس طرح سوال رب العالمین فرماتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ جب گئے تھے تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی عبادت کر رہے تھے، کہا کچھ مانگ رہے تھے مجھ سے؟ سبحان انہوں نے کہا رب العالمین آپ سے وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہا ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ کہا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر وہ ان کے مانگنے کی اور سوال کی کیفیت کیا ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ، یعنی جب کسی چیز کو آدمی دیکھ لیتا ہے تو اس کی جو لگن ہے، اس کے حصول کی جو تڑپ ہے، وہ کئی گنا انسان کے دل و دماغ میں اور چاہتوں میں بڑھ جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے گواہ رہو میں نے ان کو جنت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب رب العالمین پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین وہ آپ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، سزاؤں سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو جہنم سے پناہ مانگنے کی ان کی کیفیت کی نوعیت کیا ہو جائے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ رب العالمین بہت زیادہ یہ نوعیت بڑھ جائے۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں اس میں اور بھی جملے ہیں، میں اس کو تھوڑا اختتام کی طرف لے جاتا ہوں
رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندوں کو آج کی اس رات کی برکت کی وجہ سے، اس رات کے اعزاز کی وجہ سے، اس رات کی قدر و قیمت کی وجہ سے معاف کر دیا، بخش دیا، ان کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتے، یعنی آخری جملہ کہہ رہا ہوں، فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین ایک بندہ وہ باقاعدہ ذکر اذکار کی محفل میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ چلتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کیا کہیں؟ تو فرمایا وہ چلتے ہوئے بھی بیٹھ گیا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، نمازیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، کبھی محروم نہیں کیا جاتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب آپ کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ شب قدر کی کوئی نشانیاں موجود ہیں قرآن پاک میں یا حدیث میں؟ دیکھیں قرآن مجید میں تو کچھ واضح نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک نشانی کہ سکینت لوگوں پہ نازل ہوتی ہے، وہ سورہ قدر کی تفسیر میں موجود ہے۔ جی جی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں کے اندر وہ تپش، گرمی اور تیزی نہیں ہوتی جو عام صورتحال میں ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، شب قدر کو پا لیا، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، بے شک وہ خود اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اور وہ جو فرد ہے لیلۃ القدر کے اعزاز کو پانے والا اور لیلۃ القدر کی عظمتوں سے ہمکنار ہونے والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود بہت بڑی نشانی ہے، اس سے بڑی نشانی کوئی اور نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائے گا، جو نافرمان اولاد ہے ماں باپ سے معافی مانگے بغیر شب قدر میں عبادت کرتی ہے، تو کیا اس کو شب قدر ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں ماں باپ کے حقوق تو قرآن مجید میں باقاعدہ بار بار بیان ہوئے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی زوردار انداز میں فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے۔ اب والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ والدین سے معافی مانگے بغیر اگر شب قدر میں اللہ سے مانگ کر معافی چاہتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں ہے۔ اور حقوق العباد میں سے بھی یہ ایک ایسا عمل ہے بد نصیب لوگوں کا کہ وہ اپنے والدین، حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو جو لوگ والدین کو ناراض کر کے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نیک عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو بخشوا لیں گے، چاہے وہ حج و عمرہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ نمازیں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ صلاۃ التسبیحات کیوں نہ ہوں، یا دیگر جتنے اعمال ہیں، انفاق کے، خیرات کے، زکوٰۃ، صدقات، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن جب تک والدین سے نہیں مانگیں گے تب تک ان کی معافی نہیں ہوگی۔ کیونکہ عام طور پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی ساری روایات ہیں جنہیں فرمایا کہ حقوق العباد میں تو عام کسی بندے کے بھی اگر آپ نے حق مارا ہے اس سے معافی مانگے بغیر، یہاں تک کہ کسی کی اگر غیبت بھی کی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے بات بھی کی ہے، تب بھی اس سے معافی مانگے بغیر آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ تو والدین تو پھر وہ عظمتوں کے مینارے ہیں اور اللہ کے بعد ذریعہ ہیں آپ کو دنیا میں لانے کا اور آپ کی پرورش کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی نافرمانی کریں؟ اور پھر یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام چلن ہو گیا ہے کہ والدین کو جو ہے وہ غلام سمجھا جاتا ہے، والدین کو اپنے دوستوں کی حیثیت بھی نہیں دی جاتی، ملازموں سے بھی کم تر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ صاحب خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، باہر ان کے دسترخوان چل رہے ہوتے ہیں۔ والدین کی گھر میں جو ہے وہ ماسی اور جو ملازم ہوتا ہے اس کی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو باہر دسترخوان چلانے، حج اور عمرے کے مختلف پیکج بانٹنے اور یہ شب قدر یا لیلۃ القدر میں جو ہے رات کو تسبیحات کی جماعتیں کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی روشن دین صاحب کی اس خوبصورت گفتگو میں صرف ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جلدی تھوڑا مختصر کیونکہ میں بریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کی کیا اہمیت ہے والدین کی، تو ایک جملہ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی آپ کی جنت ہیں، وہی آپ کی دوزخ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کی کوئی معافی نہیں ہے، نافرمان اولاد کی کوئی معافی نہیں ہے۔
جی علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ جی ناظرین، اس وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائے گا، لوٹ کر آئے گا نور سحر میں، اور جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھیں گے کچن کا۔ اور جاتے جاتے میں حافظ حامد رضا قادری صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جس کو دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا، دوستوں اور